السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 136۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول، اس پر نازل کی جانے والی کتاب اور اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاؤ، within bracket، اور جان رکھو کہ bracket close، جس نے بھی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب یہاں آپ دیکھیں گی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کے لیے دوبارہ ایک لفظ آیا، آمنو۔ پہلے ہے آمنو، ایمان لانے والوں، آمنو ایمان لے آؤ، حالانکہ ایمان والے تو ایمان لا چکے ہیں۔ کون سا ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو؟ وہ ایمان، شاباش، وہ ایمان جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یہاں مسلمان بحیثیت جماعت مخاطب ہے، جن میں ملے جلے مسلمان ہیں، یعنی مخلص بھی ہیں، سچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں، اور منافق بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اتنے پختہ نہیں ہیں۔ تو اوورآل اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، سچے اور پکے مومن بن جائیں، اندر سے منافقت نکال دیں، دوغلا پن نکال دیں، ایمان لے آئیں۔ خطاب عام ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسلمانوں کی صفوں میں جو کمزور منافق قسم کے لوگ ہیں، اصل اللہ ان کو خطاب کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ ایمان تو کر دیا، یا ایھا الذین آمنو، تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، لیکن یہ مومن ہونا نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے، جب تک کہ تم آمنو باللہ، ایمان نہ لے آؤ اللہ پر اچھے طریقے سے، اخلاص کے ساتھ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس سے پہلے جو اس کے رسول پر، اس پر نازل کی جانے والی کتاب پر، اللہ کے رسول پر اور اس پر نازل کی جانے والی کتاب پر۔ اب یہاں کیا کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی، یعنی کوئی ایمان لانے کا ایک گوشہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مان لو تو کافی ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو مانو اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مانو، والکتاب الذی انزل، اور اس سے پہلے نازل شدہ جو کتاب ہے اس کو بھی مانو۔ اس سے پہلے نازل شدہ کتاب کون سی تھی؟ قرآن سے پہلے تورات تھی، انجیل تھی۔ اصل کتاب جو ہے نا، انجیل تو آپ یوں سمجھ لیں کہ تورات ہی کی تھوڑی سی سمجھے بلکہ اخلاقی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اصل جو چیز ہے نا شریعت کے حوالے سے، وہ کون سی ہے؟ تورات، اس کو مانو۔ جتنے رسول تشریف لائے بنی اسرائیل میں، وہ سارے کے سارے تورات کے دائی تھے، تورات کے ماننے والے تھے۔ مختلف صحیفے آتے رہے ہیں بیچ بیچ میں، لیکن مختلف جو صحیفے ہیں ان کی حیثیت مستقل نہیں تھی۔ سارے نبی کس چیز کو آگے لے کر بڑے؟ قرآن سے پہلے تورات۔ انجیل آپ نے بولا، زبور بھی آپ بولیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے صحف بھی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو کتاب الہی کی حیثیت جس کو ہم پراپر دیں گے وہ تورات کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے پہلے جو نازل ہوئی کتاب، یہاں مراد تورات۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ،
कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, जिसने भी अल्लाह उसके फरिश्तों उसके रसूलों और रोजे आखिरत का विद इन ब्रैकेट जान बूझ कर ब्रैकेट क्लोज इनकार किया, यानी इनकार कर दिया। किसने इनकार कर दिया? लोगों ने, इनमें से किसी एक का या सब का। फक़द दल्ला दलालन बईदा, वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। दूर की गुमराही में जा पड़ा यानी बहुत दूर निकल गया दीन से, जहां उसको खड़े होना चाहिए था वहां से निकलकर आगे चला गया। अब आप देखें कि ये आयत पिछली और अगली आयत के दरमियान, जो अगली पढ़ेंगे ना हम, और जो पीछे पढ़ी, उसके दरमियान ये बीच की कड़ी है। असल में ये उम्मत वसत के हवाले से तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाने की गवाही की एक मिसाल है। अल्लाह का एक हुक्म है और ये बता रही है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल पर कायम है, इंसाफ पर कायम है। यहूद नसारा की तरह तासुब के जुनून में मुब्तला नहीं है कि जिसने हक को छोड़ दिया, अदल को छोड़ दिया। और बहरहाल यहाँ मुनाफिकीन पर तंबीह है, जो खुद या यहूद में से थे या उनके अंडर, उनके असर में थे, और वही गुमराहियां उनके अंदर थी जो यहूद का विरसा था। लिहाजा बाद की आयत में ये जो चीजें हैं ना, वो बहुत क्लियर अब ऊपर आएंगी। तो बात यह है कि ईमान लाओ जैसे कि ईमान लाने कहा। यही हाल हमारे और आपका भी है। क्या है? मुसलमानों, ईमान लाओ, मुसलमान बनो जैसे मुसलमान बनने का हक है। ये जो नाम नेहाद इस्लाम है, कानूनी इस्लाम है, ऊपर ऊपर का इस्लाम है, ये अल्लाह की नजर में वैलिड नहीं है। दुनिया की हद तक तो शायद हमें कोई फायदे दिलवा दे, लेकिन अल्लाह ने हमारा वहां पर जिस चीज से मुहासबा करना है, वो जो चीज चेक होगी, वो क्या चीज चेक होगी? असल ईमान, खालिस ईमान, पक्का ईमान, सच्चा ईमान, उस चीज की हमें जरूरत है। आयत नंबर 137, इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू, रहे वो मुनाफिक लोग जो बज़ाहिर ईमान ले आए फिर कुफर किया, इसके बाद एक दफा फिर ईमान ले आए, उसके बाद फिर कुफर किया और फिर उस कुफर में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करने वाला नहीं है, हरगिज़ नहीं है, और ना कभी उन्हें राह दिखाएगा। आयत 138 भी इसके साथ ही है, इन मुनाफिकीन को खुशखबरी सुनाओ। अहले ईमान के लिए सही मौक़िफ़ ईमान का अल्लाह ने बयान किया आयत 136 में। ईमान, पक्का ईमान मजबूत है, वो ईमान लाओ, उसको टारगेट करो, उसके लिए कोशिश करो। अब इस आयत ने मुनाफिकीन की तरफ तवज्जो दिलाई। इनका रवैया क्या है? ईमान लाते हैं, कुफर करते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर कुफर करते हैं, और फिर कुफर करके आगे ही आगे, कुफर में आगे ही आगे चलते चले जाते हैं। अल्लाह कहते हैं इन्हें कोई मग़फ़िरत नहीं मिलने वाली, इन्हें कोई हदायत नहीं मिलने वाली। इनका ईमान और कुफर का एक खेल है, यानी ये इन्होंने ईमान और कुफर को क्या बना लिया? खेल बना लिया। ये तौरात के साथ पहले भी खेल खेल चुके हैं। ईमान लाए तौरात पर, फिर कुफर कर दिया। अब इस्लाम आया, ईमान लाने का दावा किया, आगे बढ़े लब्बैक लब्बैक कहते हुए, और अब दिन रात उसके खिलाफ हो रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, अपने कुफर में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं कि इनके लिए वला लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला, ना अल्लाह इनकी बख्शिश फरमाएगा और ना ही इनके लिए कोई राह खोलेगा। राह खोलेगा मुराद कोई हदायत का रास्ता नहीं इनको नजर आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? इसलिए कि इत्माम हुज्जत हो चुका, इनको बहुत समझाया जा चुका, इन्हें बहुत ज्यादा गाइड किया जा चुका, लेकिन अब ये आना नहीं चाह रहे। अल्लाह कहते हैं हम इम्तिहान की मोहलत खत्म हो गई है, अब पर्चा इनसे ले लिया गया है, अब तो इनके लिए सिर्फ जहन्नम का एक रास्ता बाकी है। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे मुनाफिकीन जिन्होंने ईमान और इस्लाम को खेल बनाया हुआ है,
پہلے ایمان پھر کفر، پھر ایمان پھر کفر، پھر کفر میں آگے جانا، سازشیں کرنا، نہ ان کے لیے کوئی مغفرت، نہ ان کے لیے راہ ہدایت، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دی، دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ خوش ہو جائیں کہ اپنی گیمز کھیل کھیل کے خوش ہو رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے اتنا بڑا عذاب منہ کھولے ان کا منتظر ہے۔ کلیئر ہوگی؟ آیت 139 الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیکٹ کلوز، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر تمہارے منکرین کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، مڈل بریکٹ، حقیقت یہ ہے کہ بریکٹ کلوز عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ ان منافقین کی صفت بیان ہوئی کہ یہ مسلمانوں سے دوستیاں نہیں رکھتے، مسلمانوں کے برخلاف کفار یعنی یہود کو اپنے دوست بنا کر بیٹھے، انہیں اپنا کارساز بنا کر بیٹھے، ان کی نگاہوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے دن رات تڑپ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کنہوں نے کافرین کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں کافرین سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں، ان کے ساتھ دوستی کی پینے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزت، ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں۔ کون سی عزت چاہتے تھے؟ کہ ہم ان کی چپلوسیاں کر کر کے، بٹرنگ کر کر کے، ان کے ساتھ رہ کر ہمیں کوئی عزت اور مقام مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یاد رکھو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو تمام تر اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بندوں سے نہ عزت مانگیں، اصل عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور ذلت کا فیصلہ بھی پھر وہیں سے ہوتا ہے، اور وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بندے ہمارے نفع اور نقصان اور عزت اور ذلت کے مالک نہیں ہیں، تو بس اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے انسان۔ آیت 140 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، پروردگار اس کتاب میں یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ یہ لوگ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ لیکن بریکٹ اللہ کا فیصلہ ہے، بریکٹ کلوز، کہ وہ منافقین اور منکرین حق سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے سورہ انعام 68 آیت، اس میں یہی چیز اللہ نے بتائی کہ لوگ اللہ کی آیات میں جب حجتیں نکالتے ہیں نا، مین میخ نکالتے ہیں، تو پھر اے مسلمانوں، اے صحابہ، اے نبی، آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ آپ اٹھ جائیں، کیا ہمیشہ کے لیے اٹھ جائیں؟ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں؟ نہیں، اس وقت تک چھوڑ دیں جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، کیونکہ جن مجلسوں میں اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اس طرح ڈسکس ہو رہی ہو کہ اس کا تمسخر مذاق بنایا جا رہا ہو، ان میں اگر کوئی مسلمان شریک ہو تو یہ اس مسلمان کی بے غیرتی کی دلیل ہے کہ وہ اس محفل کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان میں شرکت کو اپنے لیے بجائے عزت سمجھے کہ میں ان محفلوں میں جاؤں گا، مجھے عزت ملے گی، پروٹوکول ملے گا، تو یہ صرف بے غیرتی نہیں ہے، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا ایمان بھی ہے۔ اس قسم کے منافقوں کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اللہ کے دین کے مذاق میں یہ شریک رہے گا۔ بہرحال آگے چل کر ہم تفصیل پڑھیں گے، ان سے مکمل کٹ آف نہیں کرنا ہے اس قسم کے لوگوں سے، بلکہ صرف اتنی دیر کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے جتنی دیر کے لیے یہ کسی اور بات ٹاپک چینج نہیں ہو جائے۔ ٹاپک چینج ہو گیا، دوبارہ محفل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آیت کیا ہے دوبارہ دیکھیے،
وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، پروردگار اس کتاب میں یہ ہدایت نازل کر چکا کہ جب تم سنو کہ کہیں آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقولوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره، تو تم ان مذاق کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلهم، ورنہ تم بھی انہی کی مانند بحث، جن بریکٹ آئے گا، بحث ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، within bracket اللہ کا فیصلہ کیا ہے، بریکٹ کلوز، کہ وہ منافقین اور منکرین حق سب کو کہاں اکٹھا کرے گا؟ جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ہمیں کیا چیز سمجھ آئی کہ ایسی کوئی بھی محفل جہاں اللہ کے دین کا، قرآن کا، رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کا حصہ نہیں بننا۔ وہاں سے اگر وہ سمجھانے پر بھی ٹاپک چینج نہیں کرتے تو وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھ کھڑے ہونا، تھوڑی دیر کی، جب تک کہ ٹاپک چینج نہیں ہو واپس کے لیے۔ انہیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کو اس سے کٹ اپ ہو جائیں گے تو کل کو دین کی بات کس کو بتائیں گے؟ اپنی کوئی اچھی چیز کنوے ہی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 141، الذین یتربصون بکم، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر منکرین حق کو کوئی جیت ملتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ودن بریکٹ گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے، بریکٹ کلوز، اور ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں، ودن بریکٹ اے رسول کے ساتھیوں، بریکٹ کلوز۔ اصل فیصلہ تو تمہارے درمیان پروردگار قیامت کے دن ہی کرے گا، اور ودن بریکٹ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بریکٹ کلوز وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ اب منافقین کا کردار پیچھے سے ڈسکس ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج کا ہم نے جو لیکچر شروع کیا انہی کے کردار کی مزید تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بہت بڑے بدخواہ ہیں، یہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اقتدار پہنچے، کوئی ٹھوکر لگے، تم کوئی شکست کھاؤ، تمہیں فتح حاصل ہو تو یہ کہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کہیں دشمن کا پلہ بھاری ہو جائے فوراً ان کے پاس پہنچے گی، کیا کہنے؟ انہیں شاباش، یقین دلائیں گے کہ ہم تو ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ گولیاں کرنے گئے ہوئے تھے، ایسے ہی ان کے ساتھ ہم دل لگی ہنسی دل لگی کر رہے تھے، فراڈ کر رہے تھے، یہ تو ہماری تدبیر تھی کہ ہم مسلمانوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور تمہیں بھی محفوظ رکھیں، یا ان کے درمیان کوئی ان کے بھید لینا چاہتے تھے ہم، یا کوئی فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی مختلف قسم کے ان کے عذر اور بہانے ہو سکتے ہیں۔ ہم تمہیں بچا رہے تھے کہ مسلمان تم پر کھل کر حملہ نہ کر سکے، ان کا پورا دباؤ تم پر نہ پڑ سکے۔ اللہ کہتے ہیں آج تو یہ ایسی باتیں کر کے کام چلا رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا سارے حالات بے نقاب ہو جائیں گے، اس دن خدا تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور تمہارے مقابلے میں ان کی کوئی پیش نہیں کی جائے گی۔ اس دن یہ علم نکم معکم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ علم نکم معکم کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ آیت دیکھیے دوبارہ، الذین یتربصون بکم، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ کون گردشوں کے منتظر ہیں؟ کس قسم کی گردشوں کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ کب برا ہوگا، ان کو ناکامی کب ہوگی، انہیں چوٹ کب لگے گی، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں کھول کھول کر کان لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی خبر سننے کو ملے ہم۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، ہوتا اب کیا ہے، انتظار تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کی ناکامی کا، لیکن جیسے انہیں خبر پہنچتی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی کامیابی مل گئی تو کیا کہتے ہیں آگے سارے؟ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ کہاں تھے ساتھ؟ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں نا، دنیا میں تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تمہارے ہی تو ساتھی ہیں، کوئی الگ تھوڑی ہیں تم سے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ،
اور اگر منکرین حق کو جیت ملتی ہے قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو ان سے کیا کہتے کہ کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے نہیں رہے اور ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں؟ یعنی کیسے انہیں دھوکہ دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہم اس لیے تھے کہ کہیں وہ تم پر پریشرائز تمہیں نہ کریں، وہ ہم انہیں سمجھا رہے تھے، ہم انہیں ہینڈل کر رہے تھے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اصل فیصلہ تو تمہارے درمیان پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ بریکٹ کلوز، ان منکرین کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ کلیئر ہو گئی ہے؟ آیت کلیئر ہو گئی ہے؟ اللہ ایسے کردار اور ایسے لوگوں سے محفوظ کرتا ہے۔ پھر منافقین کی بات آ رہی ہے آیت 142، ان المنافقین، یہ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ بریکٹ کلوز ہے، بریکٹ انہیں دیکھتے ہو بریکٹ کلوز، یہ لوگ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، یہ محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ آیت 43، مذبذبین بین ذالک، درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، یعنی انکار اور ایمان کے درمیان، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ ودن بریکٹ کی جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا۔ بریکٹ کلوز، جسے اللہ بھٹکا دے پھر اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں منافقین تو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا دیتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ، یقین دلاتے ہیں۔ اور جب منافقین تو اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کسی ایک کے ساتھ ہیں یہ؟ نہ یہ ادھر ہے نہ یہ خالی کے بینگن ہے، جدھر فائدہ دیکھتے ہیں یہ مفاد پرست ہیں، یہ ابن الوقت ہے، وقتی فائدے دیکھتے ہیں، یہ اس طرف چل پڑتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے یہاں ان کے لیے لفظ لائے، کیا کہا قرآن نے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ کیسے؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اصل دھوکہ تو ان کو ہو گیا، ہاتھ تو ان کے ساتھ ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ اور صحابہ اور نبی کریم کو دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ ایسی بات تو ہوئی ہی نہیں۔ قرآن کون سے الفاظ لایا ان کے لیے جو میں الفاظ کی طرف آپ کو توجہ دلا رہی ہوں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان کا رویہ، ان کی حرکت کیا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کسالىٰ، سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا نوٹ کریں گی آپ۔ اور یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں، ناسا، لوگوں کے اندر۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں؟ مذبذبین، مذبذب ہیں، لٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا خاص طور پہ کسالہ، یراؤن اور مذبذبین، آنکھوں کے اندر لے کر آئے تصور کے تینوں کو، صحیح تصویر سامنے آئی تھی۔ منافقین صرف اللہ کے بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ اللہ کو نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ اس کی رسی دراز کرتے رہتے ہیں کہ جاؤ مولا سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ ان کی دھوکہ بازی کی مثال ہے۔ نماز کے لیے اٹھتے ہیں طبیعت پر جبر کر کے، الکسائے ہوئے، سستی مارے بندے، اس ڈر سے کہ اگر جماعت میں نہ گئے تو لوگ مسلمان ہی نہیں سمجھے گے، کیونکہ اس وقت مسلمان اور جماعت لازم و ملزوم ہے، مسلمانوں کے رجسٹروں سے نام ہی خارج نہیں ہوگا۔ یہ محض دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے کہ مسلمان ان کو اپنے اندر شامل سمجھے، اسی لیے نمازوں میں اللہ کا ذکر بھی مجبوری والا ذکر ہوتا تھا، دکھاوے والا جتنا لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ کون ہے؟ مومن ہے۔ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ اچھا، یہ بڑی ہی سخت قسم کی باتیں اللہ نے بتائی یہاں منافقین کے بارے میں۔ ایک تو دھوکہ ہے ان کی زندگی میں، دوسرا ان کی نمازیں سستی والی نمازیں ہیں، تیسرا دکھاوا ہے ان کی زندگی میں، چوتھا اللہ کا ذکر وہ تھوڑا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں تاکہ لوگ انہیں مسلمان تو سمجھے نہ، اور پھر مذبذبین ہیں، درمیان میں ہی لٹک رہے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، خالی کے بینگن بنے ہیں۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ بھٹکا دے پھر اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. میرے اور آپ کے لیے لیسن، ایک تو دین میں دھوکہ بازی نہیں. کس کو دھوکہ دیں گے؟ اللہ کو. استغفر اللہ. اللہ کے رسول کے معاملات میں اللہ معاف فرمائے، اللہ کو سب پتہ ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہو سکتا. تو دھوکہ انسان کے دھوکہ دینے والے کے منہ پہ پڑے گا. اور دوسری امپورٹنٹ ترین بات، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اسالہ، انتہائی سستی کے ساتھ. سستی کی نماز کیسی ہوتی ہے بتائیں گے؟ کوئی مثال دیں؟ جان چھڑانے والی، یا آخری ابھی اٹھتے ہیں، اچھا اٹھ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھا آ رہے ہیں، اور پڑھا بھی تو بھاگم بھاگ تیزی سے. دنیا کے باقی کام نہیں کرتے اتنی تیزی کے ساتھ، وہ بیسٹ کرتے ہیں. ہم نماز پڑھی تو جلدی جلدی، رکوع کیا تو جلدی جلدی، سجدہ کیا تو جلدی جلدی، قیام کیا تو جلدی جلدی. یہ نمازیں سستی کی نماز ہے. اور سستی کی نماز کون پڑھتا ہے؟ منافق یا مومن؟ تو اپنی نمازوں کو دیکھنا، چیک کرنا ہے. ایسی نمازیں تو نہیں ہماری زندگی کے اندر. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آخری پارے کی کچھ صورتیں یاد کریں ترجمے کے ساتھ. صرف قل واللہ والعصر انا اعطیناک الکوثر ہی نہ پڑھتے رہیں، بلکہ مختلف صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر. اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، پورے ٹائم پہ نماز پڑھیں، اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں نماز کو. بہرحال لوگوں کا دکھاوا، لوگوں کو دکھاوا کرنا، یراؤن الناس، حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں، یہ شرک ہے. منع کیا، بچنے کی کوشش کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر زبزبی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اسٹیبل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کوئی بات. زبزب دو گلوں کے درمیان بھٹکنے والی بکری کو کہتے ہیں. یعنی کبھی ایک گلے میں ہوتی ہے، کبھی دوسرے میں جاتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اس کا اثر ٹھکانا کون سا ہے. یہ بڑی بری کیفیت ہے. اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح قوت فیصلہ عطا کرے. اللہ کہتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ بھٹکا دے پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 144، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بریکٹ ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبروں کے کافروں، پیغمبر کے مقتدروں کو بریکٹ دوست، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو اپنا دوست مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کو کوئی واضح دلیل دے دوں، حجت دے دوں؟ یہاں بھی بات اگرچہ عام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، گویا سارے مسلمانوں کو خطاب ہے، لیکن اصلاً بات کس سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بتائیے. منافقین سے، کمزور ایمان مسلمانوں سے. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کے مقابلے میں کس کو اپنا دوست مانا ہوا تھا؟ کفار کو. آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر ان کی دوستی کی تھی کفار کے ساتھ. یہ کوئی جرم، معمولی جرم نہیں ہے. اس جرم کا ارتکاب کر کے اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی حجت ہے تو وہ قائم کر رہے ہیں اپنے خلاف. اللہ کہتے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کو واضح دلیل دے دو؟ کیسی دلیل؟ دلیل مین ثبوت، ایسا ثبوت کہ جس کے بعد کسی عذر کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی. اس کے بعد لازماً انسان کو جہنم میں ڈالا جائے. یہ جو ہے نا سلطان مبینہ تھا جو اللہ علیکم سلطان مبینہ، واضح دلیل نہ دے دو، کہ وہی ثبوت ہے. کفر بالکل واضح ہو جائے اور انسان جہنم کی آگ کا حصہ بن جائے. کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 155، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وithin bracket تمہیں معلوم ہونا چاہیے بریکٹ کلوز کہ یہ منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے.
اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے. آیت 126 بھی لے لیجیے. الا الذین تابوا، ہاں ان میں سے جو توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ کا مضبوط دامن پکڑ لیں، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، تو وہ ایمان والوں کے ساتھی ہوں گے. یقیناً اللہ اہل ایمان کو عنقریب بہت بڑا انعام دے گا. یہ منافقین کو آخری تنبیہ ہے، تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنا سخت کفر ہے، اتنا کھلم کھلا کفر ہے، اس کے بالمقابل کفر سری کے بالمقابل ان کا یہ مذبذب ایمان جو ہے نا، مذبذب ایمان، ڈاما ڈول قسم کا ایمان کوئی قیمت رکھتا ہے نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوں گے، کیونکہ ان کا درجہ کٹر کفار سے بھی نیچے ہے دنیا میں، آخر میں بھی کوئی سزا نہیں دے گی. توبہ کے سوا کوئی چیز انہیں اس برے انجام سے نہیں بچا سکتی. اس توبہ کو بھی توبہ ہونا چاہیے، توبہ ہو، اصلاح ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہو، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہو، تب جا کر توبہ ہوگی. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ. یہ جو لفظ ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 146 میں، وَاعْتَصَمُوا، اعتصام، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اخلاص لے آئیں، اللہ اور رسول کی مخلصانہ اطاعت بغیر کسی تذبذب اور ریا کے. فرمایا کہ یہ تب آخرت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور یہ اطمینان رکھو کہ اللہ کے ہاں اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اجر. پھر ہو گئی یہ بات، ان کا درجہ اتنا نیچے کیوں ہے؟ منافقین کا دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں زیادہ، پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنا نا، ان کی حالت ہے. انہوں نے جس چیز کو غلط سمجھا اقرار نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، چھپاتے رہے اور دھوکہ دیتے رہے. کفار نے جس چیز کو غلط سمجھا انہوں نے اقرار. اس لیے منافقین کا درجہ جو سو کالڈ مسلمان بھی آپ کہہ لیں، درکل اسفل من النار ہوگا، ولن تجد لهم نصیرا، اور تم وہاں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ہاں مدد آئے گی، کب آئے گی؟ جب وہ زندگی میں ہی توبہ کی پونجی ساتھ لے جاتے ہیں، اور توبہ بھی کیسی؟ اسلحوں کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ کے ساتھ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ بِاللَّهِ کے ساتھ، اپنے دین کو جو اللہ کے لیے، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے. فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ ہوں گے جو ایمان والوں کے ساتھی ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یقیناً اللہ اہل ایمان کو بہت بڑا انعام دے گا، اجر دے گا. پھر وہ بھی بات آیت نمبر 127، بڑی ہی پیاری آیت. قرآن کی ساری آیتیں بہت پیاری ہیں، لیکن کچھ کا لیسن بہت خوبصورت ہوتا ہے. بندے مومن کو ہمت، حوصلہ، خوشخبریاں ملتی ہیں کچھ چیزوں سے بہت زیادہ. یہ آیت انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. ہمیشہ جب بھی میں نے پڑھا، ہمیشہ ایک نئے جوش اور ولولے سے اس کو پڑھا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ادھر بریکٹ، اے اللہ کے بندوں، بریکٹ کلوز، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے اور سچے مومن بن کر رہو گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. اللہ بڑا قبول کرنے والا اور سب کے حالات سے واقف ہے. اللہ نے یہاں دو صفات بتائی، اگر تم یہ دو صفات لے آؤ گے، کون کون سی؟ شکر تم اور آمن. یہ دو کام تم کر لو گے، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ جیسے ہم کسی بچے کو کہتے ہیں نا، بھی اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لو، یہ 2 لیسن ہے، اس کو تیار کر لو. میں نے تمہاری چھٹی بند کر کے کیا کرنا؟ میں نے تمہاری گیم بند کر کے کیا کرنا ہے؟ تم کھیلو پھر گیم جا کر. لیکن یہ 2 چیزیں تم کر کے جاؤ، یہ 2 کام تم کر کے اٹھو گے. اللہ بھی یہاں اپنے بندوں کو انکریج کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر شکر تم کر لو گے اور اگر آمن تم کا درجہ حاصل کر لو گے تو میں اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کروں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ قدردان، شاکر قدردان، قبول کرنے والا، علیمہ سب کے حالات سے واقف. اب اس آیت کے ٹکڑے میں شکر تم کو اور آمن تم کو آپ دیکھیں تو آمن تم پہلے اور شکر تم بعد میں نہیں آیا. دیکھا آپ نے ذرا؟
اصولیت تو امن تم کو پہلے اور شکر تم کو بعد میں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ شکر تم کو پہلے لایا اس لیے کہ شکر ایمان سے بھی زیادہ اہم چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پورے دین کا فلسفہ ہی شکر ہے، اور شکر آئے گا ہی سچے ایمان کی وجہ سے۔ سچا ایمان ہوگا تو شکر آئے گا، اس لیے اگر صحیح روش اختیار کرو گے تو وہ اس کی قدر کرے گا اور تمہاری توقعات سے بڑھ کر اس کا صلہ دے گا۔ وہ ہر شخص کے ایمان اور عمل سے واقف ہے، لہذا تمہارا رویہ بھی اسے چھپا نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد خود ان منافقین کو مخاطب کر کے بانداز اتفاق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو تمہیں عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان اختیار کرو تو اللہ بڑا قدردان اور ہر ایک کے ایمان و عمل سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور شکر تم کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمن تم ایمان خالص، پکا ایمان، مخلص بندے بن جائے اللہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں شکر کو لے آئیں۔ بس شکر ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دو چیزیں آ گئی تو ہم اللہ کو شاکرن علیما پائیں گے، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی غیر موجودگی میں عذاب کے تانے بانے بنے جاتے ہیں بندے کے لیے، پھر اس کی رپورٹ کارڈ نیگیٹو تیار ہو رہی ہوتی ہے، اس کی اسیسمنٹ غلط ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کی اسیسمنٹ اس کے اپنے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آگے آ جاتا ہے جی سورہ نساء ہی ہے، آیت نمبر 148 اور پارہ نمبر 6۔ الحمدللہ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ بدن بریکٹ اے ایمان والو، یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ بریکٹ کلوز، اللہ مظلوم کے سوا کسی کا پوری بات کہنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو ایسے ہی تنبیہ کی جیسے آیت 86 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کو کہا تھا منافقین سے اعراض کیجیے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ جو تمہیں سلام کرے تم اس کے سلام پر جواب دو۔ مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر مسلمان ان لوگوں سے سلام کلام ہی بند کر دے جن سے ذرا برابر بھی انہیں منافقت کا شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے کسی کے اوپر۔ اوپر والی آیات ابھی ہم پڑھ کر آئے، منافقین جو برے قسم کے منافق، انہیں کہا گیا الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بالکل سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اب جب قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے تو اس سے ایک بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں مسلمان اعلانیہ یا سخت الفاظ میں منافقین کی برائیوں کا اظہار نہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھیں، یہ ریزن ہے، اعلان نہ کرنا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے خاص ہدایت کی گئی کہ برائی کا اظہار صرف مظلوم کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب یہ بات چونکہ ایک پبلکلی جو آپ کی زندگی ہوتی ہے اس کے اہم مسائل میں سے ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جماعتی زندگی کے اندر، کسی گروپ کے اندر، کسی ٹیم کے اندر کوئی ایسی برائی اگر جڑ پکڑ رہی ہو تو اس کا سدے باب کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب افضل اور احسان والا رویہ اختیار کرنا ظالم کے خلاف بھی اور اس کے خلاف بھی کہ جو بدلہ لے سکتا ہے نا، اس کے لیے کیا ہے افضل اور احسان والا رویہ اختیار۔ یہاں تک کلیئر ہوئی آپ کو بات؟ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا آئے دیکھیے، لا يحب اللہ الجہر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ایمان والو، یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، ودن بریکٹ اس لیے کہ بریکٹ کلوز، اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر ظالم کا پتہ ہو کہ ظالم کون ہے، مظلوم کو پتہ ہو کہ مظلوم کون ہے، میں مظلوم ہوں، لوگوں کو پتہ ہو یہ مظلوم ہے، اور جس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، تینوں چیزیں بالکل کلیئر ہوں، تو پھر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ آؤٹ کیسے کریں گے، کس کے سامنے جا کر کریں گے؟ جو اس ظلم کو، برائی کو ہینڈل کرے گا، اس کو صاف کرے گا، اس گند کو اٹھوائے گا،
جو آپ کا سپورٹر بنے گا حق کے معاملے میں، ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر بس بات بیان کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس بات بیان نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ برائی کا خاتمہ اس انداز میں ہو کہ اس برائی سے گند نہ پھیلے، شر نہ پھیلے، برائی بیان کرنے والا خود بھی اس کی لپیٹ میں نہ آئے اور دوسرے بھی اس کی لپیٹ میں نہ آئے۔ بہرحال یہاں پہ بتا دیا کہ جس پر ظلم ہو صرف وہی برائی کا یعنی کہ شکایت کر سکتے ہیں، برائی کے صدے باب کے لیے متعلقہ اتھارٹیز کے سامنے آئے دیکھی نا ہم نے کہ اللہ پسند نہیں کرتا مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو مظلوم نے کہاں کہنی ہے بات کوئی جا کر بتائیں گے؟ ہم تو ہر جگہ بات کرتے ہیں اور اپنا فرض سمجھتے ہیں بات کرنا، اپنے جراثیم اپنے وائرس دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بتا دیا گیا نہیں، ایک ہاتھ سے آگے نہیں جائے گی بات، اس دائرے میں متعلقہ لوگوں تک رہے گی، بس سدھرنا۔ آیت 149 ان تبدو خیرا او بریکٹ، لیکن اس کے بجائے بریکٹ کلوز، اگر ظاہر و باطن میں نیکی ہی کیے جاؤ گے یا کم سے کم بریکٹ کلوز، اس لیے کہ کم سے کم بریکٹ کلوز برائی سے درگزر کرو تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ یہی ہے بریکٹ کلوز کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ وہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ کو جو طریقہ ناپسند ہے اللہ نے پیچھے آیت میں بتا دیا کہ اللہ کو کیا چیز ناپسند ہے کہ آپ برائی کا اظہار کریں، بری بات کہیں ہر ایک کے پاس جا کر، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ آدمی اچھی بات کا اظہار کرے، اچھے جذبات دل میں رکھے، دوسروں کی برائیوں سے درگزر کرے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر ظاہر و باطن میں نیکی کیے جاؤ گے یا برائی سے درگزر کرو گے تو پھر اللہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ فإن اللہ کان عفوا کبیرا، اللہ بھی معاف کرنے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا۔ اللہ نے یہاں اپنی دو صفات بتائی، کون کون سی؟ عفوا کبیرا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا یہ حقیقت کو کہ اللہ ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے؟ اگنور کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کی ان صفات کا اثر، کون سی صفات کا اثر؟ عفو کا اثر، تقدیرہ کی قدرت رکھتے ہیں آپ، اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، دوسرے کو چانٹا لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی برائیوں سے درگزر کریں، ترکی بترکی جواب دینے کے باوجود اگنور کرنے کی پالیسی اختیار کریں۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، عفو پسند ہے۔ عفو مٹانا، اریزر سے آپ کوئی چیز اریز کرتے ہیں اور ایسے مٹانا کہ نشان بھی باقی نہ رہے۔ دیکھیں ذرا، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اگنور کریں، تعفو عن سوء، ایسے معاف کریں کہ دل میں نشان بھی نہ رہے۔ اتنا ہائی لیول بتایا نا اللہ نے نیکی کا۔ کوشش آئیڈیل کی پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جائے گا جو جنت میں جانے سے پہلے نکلوایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث ہے اس طرح کی آتی ہے۔ قرآن میں یہ آیات دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ ملیں گی کہ بدلہ لینے سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، اور جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں خود ہوتا ہے نا بہت زیادہ۔ کیسے ہوتا ہے؟ ہم خود بولتے رہتے ہیں، خود ہی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کیا کروں، کیسے اس سے بدلہ لوں، کیسے اس سے انتقام لوں، بے چینی ہوتی ہے، کیسے میں اس کو پکڑوں، کیسے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، پھر اللہ سے دعا کرنا، پھر جب اس کی دوبارہ کامیابی دیکھی تو پھر اور جل جانا، یہ تو دعا میری اثر ہی نہیں کر رہی، پھر خود بھی اللہ سے ناراض ہو جانا، اتنے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، کسی میں بھی، اور اللہ یہی چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔